وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 34-35 حصہ سوم 22-44 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم متکبرین کی ٹولی میں شامل ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ خدا اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا. اسی طرح خدا اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، خدا کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے. اسی طرح خدا ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 34. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ. اور اے اہل مصر، بے شک تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. اور تم ہمیشہ ان کے بارے میں شک میں پڑے رہے. حَتَّى إِذَا هَلَكَ. یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے، قُلْتُم، تو تم کہنے لگے، لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، کہ اب اللہ ان کے بعد ہرگز کسی کو رسول نہیں بھیجے گا. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے جو حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا ہو. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم. جو لوگ اللہ کی آیاتوں میں جھگڑا کرتے ہیں
بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ جھگڑا کرنا اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک سخت بیزاری کی بات ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک مغرور اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. سامعین اکرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت اہم آیات ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے قوانین بدلتے نہیں ہیں. اللہ کا جو قانون ہے ہدایت کا یا گمراہی کا، وہ بدلتا نہیں ہے. اور یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ انسان کے ساتھ مسئلہ ایک ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی ظاہر کو اپنا مدعا بنا لیتا ہے اور ظاہر کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے. آخرت چونکہ نظر نہیں آ رہی تو وہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا اور آخرت کو بھلا دیتا ہے. جب دیکھیں آخرت آپ بھلا دیں، یعنی آپ آخرت سے عملی طور پر انکار کر دیں، جیسے کہ آج ہم مسلمانوں نے کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد آپ کو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. دیکھیں عبادت تو آخرت پر، یعنی جو گہرا نتیجہ ہے وہ ہماری آخرت پر مرتب ہوتا ہے. اگر ہم عبادت میں زندگی گزاریں تو دنیا کی زندگی تو اچھی ہوگی، لیکن اصل نتیجہ اس کا عبادت کا روز قیامت واضح طور پہ ہوگا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جو عبادت کرنے والے ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے، جنہوں نے عبادت نہیں کی ہوگی وہ دوزخ میں جائیں گے. بہرحال یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور دوسری یہ ہے کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب. اچھا، اب اس میں ایک نقطہ میں اللہ کی عطا سے بیان کرنا چاہتا ہوں. فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، یعنی یہ الفاظ مرد مومن تو فرعون سے کہہ رہا ہے اور ان کے درباریوں سے کہہ رہا ہے، لیکن یہ الفاظ تو ہم پر سے فٹ آتے ہیں. یعنی ہمارے لیے بھی یہ ٹھیک ہے الفاظ اگر کوئی کہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں بینات لے کے، واضح دلائل توحید کے، آخرت کے، رسالت کے، تو لیکن ان کی دعوت ماننے سے ہم لوگ عملی طور پہ انکاری ہیں. لیکن جس چیز میں آپ شک میں مبتلا ہو جائیں وہ کام آپ نہیں کرتے. یہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی کام جو آپ میں شک میں ڈال لے وہ آپ نہیں کرتے، اگرچہ بظاہر کچھ نظر نہ رہا ہو. میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں مثال دی تھی، ایک گلاس میں پانی ہے، آپ پیاسے ہیں، کوئی بھی ایک پیاسا پانی گلاس رکھا ہوا ہے اس کے سامنے میز پہ، کوئی اس کو اگر آ کے یہ کہتا ہے کہ بھئی ہرگز نہ پینا یہ پانی، اس میں زہر ہے، تو اگرچہ زہر نظر تو نہیں آ رہا لیکن وہ شک میں پڑ جائے گا. یہ میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. جب شک میں پڑ جائے گا تو وہ کہے گا نہیں میں یہ پانی نہیں پیوں گا، میں تو شک میں آ گیا ہوں. دیکھیں انسان جو ہے وہ یقین کے مطابق عمل کرتا ہے. یہ بات جو ہے آپ اس پہ سوچے سمجھے اور آیات الہی سے ایسے نہ گزرا کریں. فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ شک میں. اب یہ شک جو ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے. جو صاحب یقین لوگ تھے صحابہ کرام خیر القرون، جو ان کے بعد تھے اس کے بعد شک ہو گیا. پھر جب شک ہو گیا تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. دیکھیں اس میں ایک اور بات بھی ہے جو میں ساتھ ہی اس کو کہہ دوں. شک اصل میں ہم نے دھوکہ کھا لیا دنیا کی زندگی پہ، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا تھا فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو وہ دھوکہ ہم نے کھا لیا، دنیا کو حقیقت سمجھ لیا، اور یہ دھوکہ چلا آ رہا ہے صدیوں سے. ہمارے آباء و اجداد اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے آباء و اجداد، صدیاں بیت گئی ہیں سر. اب ان کا مدعا بدل گیا.
اب دین ان کی ضرورت نہیں رہی. یہ بہت دیکھیں میں آہستگی سے پا رہا ہوں. جب آپ کا مدعا دنیا ہو جائے آپ کو دین کی پھر ضرورت عملی طور پہ یعنی کامل دین کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی. جو دین ہے وہ تو روایتی ہے ہوگا. پھر چلو نماز پڑھ لو، چلو روزے رکھ لو، چلو زکوٰۃ دے دو، چلو حج پہ چلو، سیر سپاٹے کے لیے. آپ دیکھیں میری بات کو محسوس کریں، سوچیں اس بات پہ. میں کیا کہہ رہا ہوں، جب آپ کا مدعا دنیا ہو جائے اب آپ کو دین یعنی دین کی ضرورت نہیں رہے گی. آج جیسے کہ قرآن ہماری ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے دنیا پہ. حاصل دنیا کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں. حاصل دنیا جو ہے وہ ہماری ترجیح ہے. دنیا ہماری اس وقت دیکھیں اس میں تو کوئی خاص مجھے دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. دنیا اس وقت ہماری ترجیح ہے. آخرت کو ہم عملی طور پہ تو نہیں مانتے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ مسئلہ ہے سارا. اب یہ جو جملہ ہے فما زلتم فی شک مما جاء ولقد جاءکم، یوسف کا نام اگر آپ حضور کا رکھ لیں، رسول وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور اس کے مخاطب اگر آج کے فرعون مخاطب کر لیں آپ، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ فرعون وقت ہے. جو کہ میں نے آپ کو شعر سنایا تھا نا کہ نفس ماں کم تر نیست از فرعون را ولیکن او رعون بود و ما رعون نیست، کہ میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہیں تو ہم فرعون. یہ بات ہے. اچھا اب یہ آیت جو ہے اپنے اوپر آپ کیوں نہیں فٹ کرتے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے اور بالکل صحیح ہے؟ اگر آپ کا یقین ہوتا تو پھر آپ عمل کرتے. یہ مسلمان جو شک میں پڑا ہے نا، اس کا اصل میں قبلہ بدل گیا ہے. آخرت کی بجائے اس کا رخ ہو گیا ہے دنیا کی طرف. آپ دیکھ لیں، اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں نا، جس کو آپ اسلامی تاریخ کہتے ہیں، وہ تو سب بادشاہ ہو کے گزرے ہیں. اللہ کا خلیفہ تو نہیں تھا اس میں. امیر المومنین کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، آپ نے وہ جاری نہیں رکھا. بادشاہت شروع کر دیا آپ نے. بادشاہت تو نہیں ہے اسلام میں، ڈکٹیٹرشپ اسلام میں نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں اسلام میں ضمنی طور پہ یہ بتا دوں کہ دراصل حاکمیت کا حق اللہ کا ہے. حاکم ان الحکم الا للہ، بادشاہ اللہ، بادشاہ ایک ہے اللہ. یہ تھوڑی سی ضمنی طور پہ بات آ گئی، میں وضاحت کر دوں آپ کو. دیکھیں حکمران، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اچھا ہے موقع کی مناسبت سے، کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. سروری بادشاہی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان حاضری. اگر اس کے مقابلے میں ہے وہ تو وہ تھے. وہ الگ بات ہے. دیکھیں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے دیا تھا، اور فراعنہ مصر کی لمبی تاریخ ہے، لیکن وہ تو ناجائز طور پہ اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ دیکھو فرعون تو حد سے تجاوز کر لیا ہے، اس نے تو میری بات تو سنتا ہی نہیں ہے، اپنی مرضی کر رہا ہے. آج ہم بھی فرعون وقت ہیں، ہم بھی اپنی مرضی کر رہے ہیں، مرد ہو یا عورت. وہ کہتا ہے نہیں میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. ہم بھی حد سے دیکھیں فرعون پہ جو اللہ نے فتویٰ لگایا وہ فتویٰ تو آج ہم پر بھی لگ رہا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى. وہ حد سے بڑھ گیا ہے. کیا آج کا مسلمان حد سے نہیں بڑھا؟ کیا یہ حد کے اندر ہے؟ کیا یہ حدود اللہ کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ کیا اس کی ترجیح آخرت ہے؟ کیا اس کی منزل
دنیا نہیں ہے؟ کیا اس کی منزل آخرت ہے یعنی اللہ ہے؟ نہیں، یہ ساری باتیں نہیں ہیں ایسی۔ تو طغیانی اور کسے کہتے ہیں؟ حد سے بڑھنا، یہ تجاوز ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، یہ ایک نقطہ جو میں آپ کو کہنا تھا، تو اس کو تھوڑا سا آپ نوٹ کیجئے۔ اچھا، بہرحال آیت نمبر 35 کی طرف آتے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، اس کے بارے میں نے آپ کو جو کل بات کہی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جھگڑا کیا ہوتا ہے۔ دراصل دیکھیں، ان الحکم الا للہ، جب آپ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ نہیں حکم تو میرا ہے، یہ تو جھگڑا ہو گیا اللہ سے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، اس کائنات میں اللہ کا حکم ہے، لہ الحکم، حکم اللہ کا ہے۔ اب آپ یہ کہہ دیں قول سے نہیں، عمل سے، کہ نہیں میں تو جو روایتی کام ہے وہ کر لوں گا، باقی زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، آپ حد سے گزر گئے، انہو طغی۔ تو اب یہ جھگڑا ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ اللہ سے جھگڑنا بند کر دیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے اگر وہ مخلص ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا بھی ہے آج 2022 کے مسلمان سے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا یہ 2022 کے مسلمانوں کے لیے جو دعوی ایمان کرتے ہیں، کیا وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل حقیقی طور پر جھک جائیں؟ تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے۔ ہم تو دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد ہمارے دل میں نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دینے سے یہ ذکر نہیں ہے۔ زبانی ذکر اگر دل میں اللہ نہ ہو تو زبانی ذکر کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے نا، کہ ایسے لوگوں کی مثال دی ہے کہ تم پانی کے پیاسا جو ہے، پانی کا چشمہ ہے، اور اس کو ہاتھ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، ہاتھ بڑھا کے کہتا رہتا ہے پانی 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 پانی، تو وہ ایسے تو زبان سے کہہ دینے سے تو پانی نہیں آئے گا، بڑھ کر لینا پڑے گا۔ لیکن یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ ہم کہتے ہیں زبانی کلمہ، نو، زبانی کلمے کی کوئی اہمیت نہیں اگر اس کے تقاضے پر آپ عمل نہیں کرتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال تو خیر، جھگڑے کی میں بات کر رہا تھا۔ کبر مقتا عند اللہ، خیر فی آیت اللہ بغیر سلطان نات، دیکھیں ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جو بڑائی کا عملی طور پہ دعویٰ کیا ہوا ہے، کیا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے اپنے نفس سے خدا بنا لیا ہے اور آپ خواہشات نفس کی سامنے جھک گئے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں۔ تو دیکھیں یہ رویہ جو ہے یہ جھگڑے کا، یہ کبر پر مشتمل ہے۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں، متکبر کون ہے جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرے یا اس پر عمل کرے؟ اپنی رائے پیش کرے یا اس پر عمل کرے تو پھر ایسا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے پھر بگڑ جاتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، جو جھگڑتے ہیں یعنی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا کبر کی بات کر رہا ہوں کہ تکبر ہے یہ جھگڑا کرنا۔ دیکھیں یہ تفصیل ساری، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، تھوڑا سا آپ یہ کبر کے بارے میں سنیں۔ اور ایک حدیث ہے کہ لن يدخل الجنت من کان فی قلبہ
مثقال ذرۃ من کبر او کما قال، جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہے، بڑائی ہے۔ ہمارے دل میں تو رائی کا دانہ نہیں ہے، تو بڑا پہاڑ بنا ہوا ہے رائی کے دانے کے بغیر، یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیں اپنے جو خام خیالی ہے نا اس کو محسوس کریں، یہ خام خیالی ہے ہماری کہ میں مسلمان ہوں اور دے مار نمازیں پڑھے جا رہے ہیں۔ آپ پہلے تو ایمان تو لائیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ، اللہ کے رسول پہ۔ ہمارا تو تینوں چیزوں پر یقین نہیں ہے، بہرحال تو کبر مقتن عند اللہ ہے، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک، بیزاری کی بات ہے۔ اور کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، وہی کبر کا لفظ آ گیا نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ مہر نہیں لگاتا، فیصلہ آپ کرتے ہیں، پھر قانون کے مطابق ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس بات کو تھوڑا محسوس کریں، مثال کے طور پہ گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں تو گرم ہو جائے گا۔ اب ایک پتیلے میں برتن میں پانی کھول رہا ہے اور آپ نے اپنی مرضی سے اس میں ہاتھ ڈال لیا، اب قانون یہ ہے، الہی قانون یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ گرم ہو جائے گا، جس طرح بھی گرم ہو، کھولتے ہوئے پانی میں تو وہ تو جو بھی ہوگا وہ اس پہ ہم بحث نہیں کرتے۔ ہاتھ گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں تو یہ اللہ کے حکم کے تحت ہوا ہے، آپ کا ہاتھ جو گرم ہوا ہے تو یہ اللہ نے اس کے لیے ایک قانون بنا دیا کہ گرم گرم ہوگا، ٹھنڈا ٹھنڈا ہوگا، ورنہ اس کے الٹ بھی ہو سکتا تھا، لیکن قانون تو بن گیا ہے۔ اب اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ بات ہے کہ اگر آپ حق کو نظر انداز کر کے گمراہی کے راستے پر چل پڑیں گے تو آپ کے دل پر مہر لگ جائے گی۔ دیکھیں یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے، اللہ کا راستہ روشنی کا راستہ ہے اور دیگر تو اندھیرے ہیں، سارے راستے اندھیرے ہیں، اس میں کوئی روشنی نہیں ہے، باقی تو تاریکی ہے۔ روشنی نور ایک ہے اللہ کا، اور وہ سیدھے راستے پر آپ کو ملے گا۔ سیدھے راستے پر چلیں گے تو یہ سفر روشنی کا سفر ہوگا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہم نے تو دیکھیں ہم تو روشنی کا انتخاب ہی نہیں کیا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہم نے اندھیروں کا انتخاب کر لیا، دنیا کا انتخاب کر لیا ہے، تو دنیا تو لعنت ہے، اگر آخرت کی یاد نہ ہو تو الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، یہ تو لعنت ہے اور اندھیرے ہیں یہ۔ تو اگر آپ نے دنیا کا انتخاب کر لیا تو یہ اب آپ نے اندھیروں کا انتخاب کر لیا، جتنا بھی آپ چلیں گے آپ اندھیرے سے اندھیرے میں چلتے جائیں گے، آپ کی پریشانی بڑھتی جائے گی، آپ کی بے سکونی بڑھتی جائے گی، کیونکہ آپ نے اندھیروں کے راستے پر اندھیرے راستے پر چل رہے ہیں۔ لیکن اگر اب یہ قانون ہے، آپ نے تو پسند کر لیا اپنے لیے اندھا پن پسند کر لیا، آپ نے آنکھیں میچ لی حقیقت سے، دوزخ سے آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جنت کو بھی آپ نہیں محسوس کر پا رہے، نہ آپ کا یقین ہے، تو ادھر سے تو آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، ادھر آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، حقیقت سے آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، در حقیقت آپ نے اپنی آنکھوں میں گرم لوہے کی سلائی پھیر لی، اور اس میں ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ حق آپ کو باطل نظر آتا ہے، یعنی حق آپ کے لیے حق کے راستے پر چلنا آپ کے لیے پہاڑ بن جاتا ہے، آپ پھر اس کو نیکی کو پھر آپ قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ دل پر مہر لگ جاتی ہے،
کیونکہ آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا کہ میں نے نہیں ماننا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہونا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری ترجیح جو ہے دنیا ہوگی، آخرت نہیں ہوگی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آخرت کی بجائے دنیا کی لیے محنت کریں گے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اللہ کو معبود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اب آپ کو اندھیرے مبارک ہو، اور آپ نے اندھا رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اندھا رہوں گا۔ دیکھیں ایسے یہ زبان سے ہم نہ تو ایسا سوچتے ہیں، ہم نے تو اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے، جیسے کہ روشن بھائی وہ شخص بڑا روشن خیال ہے، بڑی دنیا، بڑا سمجھدار ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ دولت اس نے سمیٹ دی۔ ہم تو ایسا کہتے رہتا ہے، بڑا سمجھدار ہے، لگا ہوا ہے، بس دنیا میں لگا ہوا ہے اور کما رہا ہے اور بنا رہا ہے۔ تو کذالک یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ یعنی سرکش، جبار سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور یہ مہریں ہم میں سے اکثر کے دلوں پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم نے حق کو قبول نہ کرنے کا ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس شخص کی حالت بڑی ہی عجیب ہوتی ہے، زندگی کی سہولیات میسر ہوتی ہیں بسا اوقات، اور یہ پریشان ہوتا ہے اور پریشانی کے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ بہرحال تو دیکھیں یہ جو آیات ہیں اس کو آپ محسوس کریں اپنے لیے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ خدا اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح خدا اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔ الذين يجادلون في
آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، خدا کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے. اسی طرح خدا ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.